بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک دور میں ایک عظیم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام بادشاہ نائل تھا۔ وہ خوبصورت، بہادر، ذہین اور بے حد امیر تھا، مگر ایک بات عجیب تھی، وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وزیر، مشیر، درباری سب حیران تھے۔ وہ اکثر کہتے، جہاں پناہ، آپ کا ولیعہد کون ہوگا؟ سلطنت کا وارث کون؟ مگر بادشاہ ہر بار مسکرا کر ٹال دیتا۔ آخر ایک دن اس کے خاص وزیر نے عرض کی، حضور، اگر آپ ہم پر حکومت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو شادی کرنا ہوگی۔ سلطنت کا قانون ہے کہ بادشاہ کو اپنی رعایا کے لیے ایک مستقبل بنانا ہوتا ہے۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ اگلے دن اس نے اعلان کرایا، میں شادی صرف اس لڑکی سے کروں گا جو محل کے سبز باغ میں 10 قدم دور کھڑے ہو کر ایک سیب پھینکے اور میرا سر پر رکھا تاج گرا دے۔ پورے ملک میں تہلکہ مچ گیا۔ ہر طرف یہ خبر پھیل گئی۔ کئی دنوں تک نوجوان لڑکیاں آتی رہی، کوشش کرتی رہی، لیکن کوئی تاج نہ گرا سکی۔ کبھی سیب بادشاہ کے قریب آ گرتا، کبھی بہت دور، کبھی تاج سے ٹکراتا، مگر گراتا نہیں۔ ایک دن شام کے وقت سبز باغ میں ایک سادہ لباس میں لڑکی آئی۔ نہ وہ شہزادی لگتی تھی، نہ امیر۔ اس کے ہاتھ میں ایک سادہ سا سیب تھا۔ اس نے خاموشی سے 10 قدم ناپے، آنکھیں بند کی اور پورے یقین سے سیب پھینکا۔ سیب فضا میں تیرتا ہوا گیا، تاج سے ٹکرایا اور تاج زمین پر گر پڑا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ پھر زبردست تالیاں بجنے لگی۔ بادشاہ حیران ہوا، پھر مسکرا کر بولا، یہی ہے میری ملکہ، جس کے نشانے میں یقین ہے، جو خاموشی سے کر دکھاتی ہے۔ اس لڑکی کا نام ایمان تھا اور وہ ایک غریب مگر سمجھدار کسان کی بیٹی تھی۔ وہ لمحہ جب سیب فضا میں تیرتا ہوا آیا اور بادشاہ نائل کے سر پر رکھا تاج زمین پر آ گرا، درختوں کے سائے جیسے تھم گئے ہوں۔ دربار ساکت ہو گیا۔ سب کی نظریں ایک ہی سمت جمی ہوئی تھی۔ وہ سادہ سی لڑکی جو خاموشی سے کھڑی تھی، وہ مسکرائی اور پھر ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ بادشاہ چونک اٹھا، رکو، وہ کہاں گئی؟ اسے روکو۔ خدام، سپاہی، وزیر سب دوڑے، مگر وہ لڑکی کسی کو نہ ملی۔ نہ اس کا نام کسی کو معلوم تھا، نہ اس کا شہر، نہ کوئی نشان چھوڑا، بس ایک نشانہ اور گہری خاموشی۔ بادشاہ نائل بے قرار ہو گیا۔ وہ پہلی بار کسی کے بارے میں اتنا سوچ رہا تھا۔ دن رات اس کے ذہن میں وہی منظر، وہی نظر، وہی مسکراہٹ گھومتی رہی۔ منظر بدلتا ہے۔ بادشاہ اپنے کمرے میں تنہا، تاج اس کے سامنے رکھا ہے۔ ایمان، اگر یہی تمہارا نام تھا، تم کون تھی؟ کہاں سے آئی اور کہاں چلی گئی؟ بادشاہ نے اعلان کرایا، جسے وہ لڑکی جانتی ہو، جو اسے پہچانتا ہو، وہ فوراً بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو۔ ملک کے ہر کونے میں پیغام بھیجا گیا۔ ہزاروں لڑکیاں آئی، کسی نے تاج کو پہچاننے کا دعویٰ کیا، کسی نے نشانے کی کہانی سنائی، مگر بادشاہ کا دل گواہی نہیں دیتا تھا۔ منظر، بادشاہ گاؤں گاؤں گھوم رہا تھا، پرانی عورتوں سے پوچھ رہا تھا، بچوں کو تحفے دے رہا تھا، فقیر کے پاس بیٹھا ہے۔ مہینے گزر گئے، پھر سال۔ بادشاہ کی آنکھوں میں وہی سوال، دل میں وہی خلش۔ ایک دن جب وہ تھک کر ایک پرانے گاؤں کے کنارے بیٹھا تھا، ایک بوڑھی عورت آئی۔ بیٹا، کیوں پریشان ہو؟ بادشاہ نے اپنا حال بتایا۔ بوڑھی عورت مسکرائی۔ وہ لڑکیاں جو نشانوں سے دل جیت لیتی ہیں، وہ دنیا کے شور میں نہیں ملتی، وہ خاموشی میں ملتی ہیں۔ یہ پہاڑوں کے پار ایک وادی ہے، نیلی جھیل کے کنارے ایک جھونپڑی ہے، وہاں جاؤ، شاید تمہیں تمہارا جواب مل جائے۔ منظر، پہاڑ، نیلی جھیل، خاموش جھونپڑی۔ بادشاہ پہنچا، دھڑکتا دل لیے جھونپڑی کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا، سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی، آنکھوں میں وہی سکون، وہی خاموشی، وہی مسکراہٹ۔ تم؟ میں جانتی تھی تم آؤ گے۔ تم کیوں چلی گئی تھی؟ کیونکہ میرا مقصد تمہیں حاصل کرنا نہیں تھا، تمہیں سمجھانا تھا۔ کیا؟ کہ ایک بادشاہ کا دل جب کسی نشانے سے ہار جائے تو اصل جیت ہوتی ہے، اور جب وہ اپنے تاج کو خود اتار دے تو اصل بادشاہ بن جاتا ہے۔ بادشاہ نے تاج زمین پر رکھ دیا۔ میں تمہیں بادشاہی نہیں دینا چاہتا، میں تمہیں خود دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے دل کی سلطنت میں اب صرف تمہارا راج ہے۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ مسکرا دی۔ اور یوں نشانے سے شروع ہونے والی کہانی دل کی سلطنت پر ختم ہوئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا نشانہ ایک زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے، اور اصل بادشاہی تاج میں نہیں، دل کی سچائی میں ہوتی ہے۔